آج امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے جانشین، ان کے محبوب ترین شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ کے 2-3 اقوال کی جیسے شرح کرنی ہے۔ موضوع ہے استعانت، یعنی اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ تو اس میں ان 2 حضرات کے، یہ استاد اور شاگرد کے 2-3 چیزیں مجھے نظر آئیں، تو دل چاہا کہ ان کے اقوال سے ہی اس موضوع پر، ان کے اقوال کی شرح کر دی جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کا بہترین طریقہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو موضوع استعانت ہے، اور استعانت یعنی نصف بندگی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے۔ تو استعانت کے بہت واضح اور بہت ہر ایک کے علم میں حاضر معانی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسی گہرائیاں بھی ہیں جو ذہنی ترقی سے زیادہ باطنی روشنی سے جو ہے وہ طے ہوتی ہیں۔ تو وہ سب چیزیں بھی جیسے جیسے موقع آیا آتی جائیں گی، لیکن آغاز کرنا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے 2 اقوال سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنا استعانت ہے۔ یہ جیسے وہی جو میں کہہ رہا تھا، کچھ مفاہیم اس کے ہیں جو ہر ایک کے علم میں، تجربے میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ سے استعانت کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا۔ مخلوق سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، لیکن اس سے، یعنی ان لوگوں سے جو مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ یہ بہت اہم بات انہوں نے فرمائی، اور بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر اس فقرے کو، سادہ سے فقرے کو، اس کے درست سیاق و سباق کے ساتھ سمجھا جائے، اور اس قول کے یہ قول جن کا ہے ان کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو بہت ساری باتیں جیسے پہلی بار منکشف ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اللہ سے مدد مانگنے کا محض یہ طریقہ نہیں ہے، یا یہ مطالبہ نہیں ہے استعانت کا کہ ما سوی اللہ سے، مخلوق سے کوئی امداد نہ طلب کی جائے۔ اس میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اب اس میں جو باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے مدد مانگنی ہے، مانگو، معاونت لینی ہے، لو، لیکن یہ دیکھ لو کہ وہ جو تم چاہتے ہو اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ یعنی اگر میں کوئی بہت مالداری چاہتا ہوں تو میں کسی درویش کے پاس جا کے اگر مالداری کا سوال عرض کروں گا تو یہ مطلب ایک مہمل بات ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ ایک مہمل بات ہے، بلکہ یہ کہ یہ درویش کے بارے میں ایک بدعقیدگی ہے، ایک گوشہ نشین درویش کے بارے میں، کہ یہ خود غریب رہتے ہوئے مجھے مال دے سکتا ہے۔ تو اگر مال چاہیے تو مالدار سے طلب کرو، دوا چاہیے تو معالج سے طلب کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جن ضرورتوں کو اللہ کی رحمت ہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب جیسے ہماری دسترس میں دے دیے گئے ہیں، تو وہاں بھی غلطی نہ کرو، وہاں بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ کسی عالم کے پاس نہ جاؤ۔ تو اس طرح کی باتیں، وہاں بھی اس بات کا لحاظ کرو کہ اللہ نے جو واضح اسباب
ہنگامی ضروریات کی تکمیل کے لیے رکھے ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ تو پھر اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے، یعنی اللہ کے سوا بھی لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ اس مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے پاس اسباب ہوں تمہارا سوال پورا کرنے کے۔ تو یہ اگر اتنی سی قید لگا دی جائے تو بہت ایک سیف سائٹ پہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی بخار چڑھ گیا ہے، بخار دوا سے ٹھیک ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب وہ دوا بتائیں گے جو اس پہ اثر کرے گی، اور ڈاکٹر یقیناً یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ایک اللہ کی طرف سے دی گئی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق میرے بخار کا علاج کر دیں یا اس کے لیے درکار دوا تجویز کر دیں۔ تو میں اس قدر اعتماد کے ساتھ کسی ڈاکٹر کی طرف جاتا ہوں اور ان سے اپنے مرض کے علاج کی درخواست کرتا ہوں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر میرا اعتماد غیر مشروط ہے، یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بخار بس اس ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا ہوں میں، اب بخار یقیناً ٹھیک ہو کے رہے گا، اور یہ ڈاکٹر یہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ بخار کو سرے سے جو ہے وہ غائب کر دے، تو یہاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ قدرت جو اسباب کی پابندی کے ساتھ اللہ نے ہمیں دی ہے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، وہ قدرت ہم غیر مشروط کر رہے ہیں، وہ قدرت گویا ڈاکٹر کی ذاتی قدرت مان رہے ہیں کہ یہ چاہے تو مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ جو دوسرا خطرہ ہے، مطلب یہ جو دوسرا تصور ہے، یعنی غیر مشروط اعتماد کا، اعتقاد کا، تو یہ استعانت کے منافی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی مددگاری کے جو اسباب اور جو صلاحیتیں اللہ نے انسانوں کو دے رکھی ہیں، یہ ان صلاحیتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ اعتماد رکھا جا رہا ہے۔ تو خیر ابھی تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب بڑے آدمی کا قول بڑے معنی کا حامل ہوتا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ قرآن میں اللہ کی توحید اور عبادت و استعانت میں اخلاص بڑی کثرت سے مذکور ہے، بلکہ یہ ایمان کا قلب ہے، یعنی شیخ فرما رہے ہیں کہ توحید، عبادت اور استعانت میں اخلاص، ابھی عرض کروں گا کہ کیا ہوتا ہے، یہ قرآن میں جا بجا اس کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اس کا طریقہ بھی سجھایا گیا ہے، اس کو مطلب یہ کہ بہت شدت سے جیسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کو بہت شدت کے ساتھ مانو اور اس میں کوئی کمی، کوئی کمزوری گوارا نہ کرو۔ تو اس پہلو سے یہ گویا ایمان کا دل ہے، یہ اسلام کا اول و آخر ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی سے مدد مانگنا، یہ ہے اخلاص۔ تو وہ اسلام کا اول و آخر یہی ہے، عبادت اللہ کے لیے، استعانت اللہ سے، اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے تمام انبیاء و رسل علیہم السلام بھیجے گئے۔ ذرہ برابر عبادت یا استعانت غیر اللہ کے لیے روا نہیں ہے، ذرہ برابر، مطلب ذرہ برابر بھی کہ سجدہ تعظیمی کی آڑ لے لی تو یہ سب نہیں چلے گا، یہ عبادت مکمل طور پر اللہ کے لیے ہے،
اپنی صورت میں بھی، اپنی نیت میں بھی، اپنی عبادت میں بھی۔ اور اسی طرح استعانت ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے ہے، اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی غیر اللہ کے لیے ایسا اعتماد، اس سے مدد مانگتے ہوئے، یہ جیسے شرک ہے۔ تو عبادت کی ہر نوع، شیخ فرماتے ہیں، عبادت کی ہر نوع الوہیت سے متعلق ہے۔ یعنی عبادت کس کی جائے گی؟ الہ کی۔ اللہ الہ ہے تو اب اس پہلو سے وہ معبود ہے۔ اور استعانت ربوبیت کے تعلق سے، یعنی اللہ سے مدد مانگنا اس پہلو سے ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ہم جب اس سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مربوب بن کے مانگتے ہیں اور اسے رب العالمین مان کر اس کے آگے اپنی حاجت اور گزارش پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت ہے کہ عبادت کی ہر نوع، ہر قسم الوہیت سے ہے متعلق، اور استعانت کا پورا دار و مدار یا پورا استعانت کا جو پورا نظام ہے وہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے پر جیسے چل رہا ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، کیونکہ گفتگو استعانت پہ ہو رہی ہے تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے اور کوئی نہیں، کوئی اور رب نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں میری ضروریات کی میرے گمان سے بڑھ کر جو ہے وہ تکمیل کر سکنے والی صفت۔ تو اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہانوں کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے خیال میں چاہے واقعے میں، وہ ہر موجود کا رب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی نہیں، یہ شیخ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ اس میں جیسے استعانت کو ربوبیت سے متعلق کر کے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گویا اللہ سے تعلق اور اللہ سے تعلق اخلاص اور ثابت قدمی کے ساتھ، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور صرف اللہ سے متعلق رہنے کا جیسے پورا روڈ میپ دکھا دیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی، استعانت بھی اللہ سے۔ اب ان کے شاگرد جو ہیں وہ فرماتے ہیں، حافظ ابن قیم صاحب رحمہ اللہ، مجھے ان سے بہت محبت ہے، تو فرماتے ہیں کہ استعانت میں دو باتیں جمع ہیں، ایک اللہ سے تعلق، دوسرا اس پر غیر متزلزل اعتماد، کامل اعتماد۔ وہ جیسے ہوا کہ ہمیں تو کامل یقین ہے، اعتماد ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ ماورائے اسباب تصرف رکھتا ہے۔ اس میں سے یہ ایک نقطہ نکالتے ہیں اپنے دوسرے قول میں کہ مطلوب ہے، یعنی آدمی کی، بندے کی سب سے بڑی ضرورت اگر پوچھی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ مجھے اللہ سے محبت نصیب ہو جائے۔ مطلب اس سے بڑی نعمت نہ یہاں ہے نہ جنت میں ہے۔ تو اب اس میں کہ استعانت کی جو منزل ہے، جس میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اس کی شان محبوبیت کے مطابق، اس کے احکام پر چلتے ہوئے، اس کی مرضی پر رہتے ہوئے۔
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غرض ہے جو آخری غرض ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں ترقی کے لیے اس سے مدد کی طلب، یہ گویا استعانت کی انتہا ہے، مطلب اس کے بعد کوئی اور ضرورت نہیں بتائی جا سکتی۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ بھئی ہماری ضرورت ہے کہ اللہ سے محبت نصیب ہو جائے اور یہ ضرورت ہے، تو یہ اور بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے محبت کے لائق ہی نہیں ہیں اگر یہ مانگ کر ہم کچھ اور مانگتے ہیں، مطلب اس کے بعد کچھ اور مانگتے ہیں۔ تو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ آخری درجے کی استعانت جو ہے اس کے دو سبب ہیں۔ ایک، اللہ سے مہربانی کا سوال کیا جائے تاکہ بندے کے ارادے مضبوط اور عمل آسان ہو جائیں۔ مطلب یہ کوئی رومانوی سا تصور نہ باندھے اللہ کی محبت میں کی طلب میں، بلکہ اپنی بندگی اور اپنی اوقات کا خیال رکھے، اللہ کے صاحب جلال ہونے پر یقین رکھے، اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹائے، اسے محبوب بنانے کی تمنا رکھتے ہوئے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ سے مہربانی کا سوال کیا جائے، رحمت کا، عافیت کا، وہ سوال کیا جائے تاکہ اللہ مہربان ہو کر ہمارے ارادوں کو مضبوط، ہماری نیتوں کو خالص اور اپنے ارادوں پر چلنے کو آسان بنا دے۔ تو یہ اس میں بہت جیسے پوری دعا جو ہے، ساری دعائیں اس ایک آدھے فقرے میں جمع ہیں کہ یا اللہ مجھ پر مہربانی فرمائیے تاکہ میرا ارادہ مضبوط، میری نیت خالص اور آپ کی فرما برداری آسان ہو جائے۔ تو پھر شیخ یہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی مہربانی سے انعام کرتا ہے اور بندہ جان لیتا ہے کہ عمل کا بدلہ کتنا عظیم ہے، یعنی اطاعت کا بدلہ کتنا عظیم ہے، تو طبیعت کے نشاط اور رغبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایسا فقرہ ہے کہ اس سے ہم پوری نفسیات ایمانی، اس کے محرکات و داعیات وغیرہ طے کر سکتے ہیں اس اتنے سادہ سے فقرے سے۔ تو یعنی کہ جب اللہ اپنی مہربانی جو ہے وہ اپنی مہربانی جو ہے اس کا مستحق بنا لیتا ہے بندے کو، یعنی اس کے ارادوں کو مضبوط اور عمل کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کا آسان کیا ہوا عمل، یعنی کہ یہ عمل بھی اللہ ہی کی توفیق سے میری بساط میں آیا ہے، مجھ سے ہوا ہے۔ تو یہ عمل جس کی توفیق بھی اللہ نے دی، جس کا حکم بھی اللہ نے دیا، یہ عمل کتنا، اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ وہ اللہ کی مہربانی کا ایکسپیرینس۔ اللہ باطن پر مہربانی فرماتا ہے جب ہی یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں نا، تو باطن پر اللہ کی مہربانی کی تاثیر ایسی مرتب ہوتی ہے کہ وہ اس مہربانی کو جیسے اپنے عمل کا، اپنی اطاعت کا اجر سمجھتا ہے، اور اس اجر کا قدردان ہوتا ہے کہ ایسا باطن میں ایسی طمانینت، ایسی روشنی، تو یہ اللہ کی مہربانی کے بغیر تو نہیں آ سکتی تھی۔ تو پھر گویا اس کی طبیعت میں جب یہ اجر بھی دیکھ لیتا ہے نا، وہ اللہ کی مہربانی کو تجربہ کر لیتا ہے، اللہ سے ممنونیت کا حال
اپنے اندر پیدا ہوتے دیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت میں ایک سرشاری، نشاط اور خوشی اور اس کے نفس کی رغبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رغبت کیا کہ اللہ کی طرف رغبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں رغبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی احکام آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور اس مہربانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طبیعت کی سرشاری اور نشاط سے، اور نفس میں پیدا ہونے والی رغبت سے، رغبت اللہ سے۔ تو یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے کہ نفس، طبیعت جو ہے وہ نفس ہی کا ترجمہ ہے، یعنی جو خواہشات پیدا کرتی ہے، میلان پیدا کرتی ہے، نفرت اور رغبت پیدا کرتی ہے، اور وہ زیادہ تر ہمارے اختیار سے باہر ہوتا ہے اس کا یہ خواہشات سازی کا عمل۔ تو اس میں اگر ایک نشاط روحانی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ سے تعلق اس کے لیے سرچشمہ نشاط اور واحد سبب خوشی بن جائے، تو اس کی رغبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا نا، کیونکہ نفس حالت رغبت میں رہنا پسند کرتا ہے، نفس خوش رہنا جیسے اس کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ اس کی خلقت کے حساب سے اس کو جو ہے وہ خوشی اور رغبت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے مجاہدے سے بچا لیتا ہے جس سے وہ گھبراتا ہے، یعنی اس کا عمل آسان فرما دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی جیسے فرمایا نا کہ اس کی مدد کی طلب کے دو سبب ہیں، ایک سبب ہے کہ یا اللہ یہ ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے محبت میں ترقی کے لیے مقصود ایک ہے، بندہ اپنے رب سے طلب کرے کہ ہر آنے والا لمحہ اطاعت کا ہو، اور ہر بدلتا حال اس کی قدرت کا نیا مشاہدہ کروائے۔ دوسرا مطلب مقصود ظاہر ہے کہ دونوں اللہ کے محب بننا چاہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، نفس کی پوری آمادگی کے ساتھ، تو دونوں کا مقصود ایک ہے۔ پہلا جو ہے وہ باطن میں مہربانی طلب کرتا ہے کہ میرے باطن ہی بالکل اللہ کی محبت کے لیے جیسے اللہ کی محبت کا سامان پیدا کر لے، تو دوسرا جو ہے وہ عمل کی جہت سے دیکھتا ہے، پہلا حال طلب کر رہا ہے، دوسرا عمل دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ اطاعت کا ہو، گناہ کا نہ ہو، نافرمانی کا نہ ہو، اور ہر بدلتا حال اس کی قدرت کا نیا مشاہدہ کروائے۔ اب یہاں عربی متن سامنے نہیں ہے، تو یہاں جو ہر بدلتا حال ہے اس کے دونوں مفاہیم لیے جا سکتے ہیں، اگر متن ہوتا تو یقین سے کہہ سکتے تھے، لیکن یہ کہ امید ہے کہ ترجمہ بہت فاضل ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کیا ہے، تو وہ یہ کہ ہر بدلتا حال، یعنی زمانہ اچھا ہو برا ہو، سازگار ہو نامساعد ہو، ہر بدلتا حال، تاریخ کی ہر کروٹ وہ اس کی قدرت کا، اس کے جلال کا، اس کے تصرف کا ایک نیا مشاہدہ کروا دے، کہ زمین سکون سے ہے تو وہ ایک مشاہدہ ہے، زمین میں زلزلہ آ گیا وہ دوسرا مشاہدہ ہے۔ تو اسی طرح بعض اہل نظر ہوتے ہیں جن کو اللہ جن پر مہربان ہو جائے، تو وہ کسی چیز کو ایک بار دیکھ کر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ پہلی نظر کا اعادہ نہیں ہوتا،
تو ان کے لیے دنیا پورا عالم تغیر ہے، ہر شے فلکس میں ہے، تو وہ ہر چیز کو ایک سے دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کا ایک نیا اظہار ان پر انکشاف کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ باہر کی دنیا آفاق، اور دوسرا بدلتا حال باطن کا، کہ کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی افسوس ہے، مطلب جو ہمارے اندر کے احوال ہوتے ہیں، معمول کے احوال، تو وہ جیسا بھی حال ہو، ہماری جیسی بھی کیفیت ہو، وہ کیفیت ہمیں اللہ سے تعلق کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتی رہے، ایک نیا حال فراہم کرتی رہے، اللہ سے تعلق میں ایک نئی معرفت کا اضافہ کرتا چلا جائے ہر حال۔ تو دونوں یہ ہے کہ انفس و آفاق کیونکہ تغیر کے قانون پر ہیں، تو ہر تغیر چاہے وہ دیکھنے میں شر ہو، چاہے وہ محسوس کرنے میں غفلت ہو، اگر اللہ مہربان ہو جائے تو گناہ بھی اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے، غفلت بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک نیا انداز بن جاتی ہے۔ تو یہ جناب ان دونوں کے یہ اقوال تھے، اس کی ایک ضروری شرح بھی ساتھ ساتھ کر دی۔ اب اس میں یہ کہ استعانت بھائی بہت اہم موضوع ہے اللہ سے تعلق میں، اور اس کو تھوڑا بالکل لبرل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں، نفسیاتی طور پہ بھی دیکھیں، تو کسی کی شخصیت کے مضبوط یا کمزور، اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ اس بات پر بھی ہوتا ہے اور تقریباً یقین کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کی رغبتیں کس طرف ہیں، یہ کن چیزوں میں کشش محسوس کرتا ہے۔ تو بس اس اعتبار سے وہ چاہے جتنا ذہین، جتنا پڑھا لکھا، جتنا طاقتور ہو، یعنی شخصیت کے دیگر محاسن اس میں بہت سارے ہوں، بڑائی کے جو شواہد ہیں وہ اس میں ہوں، لیکن اگر وہ خواہشات کے درجے میں پستی کا شکار ہے تو اس کی شخصیت اس کے بڑے کارناموں سے نہیں دیکھی جائے گی، حکم لگے گا اس کی خواہشات کی روشنی میں کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے یا جھوٹا آدمی ہے۔ تو اب یہ جو استعانت ہے، یعنی اللہ کو پکارنا اپنی مدد کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر پکار سنتا ہے، ہر ضرورت پوری کرنا اس کے لیے کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے، یعنی ضرورت کی تکمیل وہ ماورائے اسباب طریقے سے کرتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہماری خواہشات کا جو غیر اختیاری ایک جنریٹر ہمارے اندر لگا ہوا ہے، وہ خواہشات کو کم از کم اس قابل ضرور رکھنے لگے گا کہ یہ اللہ سے مانگنے کے شایان نشان ہو جائیں، یعنی خواہشات پر مبنی ضروریات اللہ کے آگے رکھنا اگر میرے لیے کسی بھی کاٹ چھانٹ کا محتاج نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک منظم شخصیت ہوں، میری شخصیت الویت کے اصول پر ہے، گراوٹ کی اساس پر نہیں ہے۔ اس میں جیسے ٹکڑے ٹکڑے میں بات کرتا ہوں کہ عبادت جو ہے ایاک نعبد، عبادت کل ہے اور استعانت اس کا جزو ہے، یعنی عبادت کل ہے۔
اسی طرح عبادت مقصود ہے، یعنی مقصود حقیقی اللہ کی عبادت ہے، تو عبادت مقصود ہے اور استعانت مقصود تک پہنچانے والا سب سے بڑا یا واحد وسیلہ ہے۔ تو دونوں میں اس طرح جیسے لازم و ملزوم کا سا تعلق ہے، عبادت استعانت کے بغیر نہیں، استعانت عبادت سے خالی نہیں۔ تو عبادت جو ہے وہ باطن کو روشن رکھتی ہے، عبادت باطن میں کمال کی فضا پیدا کرتی ہے، حضوری کا حال پیدا کرتی ہے، اور استعانت جو ہے وہ نفس کی امارگی کو مغلوب کرتی ہے، خواہشات کی سطح کو بلند کرتی ہے۔ تو یہ اس کی تاثیر ہے۔ اسی طرح استعانت جو ہے اللہ سے مدد مانگنا، یہ توکل اور استعانت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایمان کی کسوٹی ہیں، یعنی ان کی بنیاد پر یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ تو استعانت اور توکل، حافظ ابن قیم نے ایک اور جگہ کہا کہ استعانت اور توکل ہم اصل ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ استعانت کا بہت بڑا فیضان یہ ہے کہ بندے کی خواہشات اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جاتی ہیں، اللہ کو خوش رکھنے والی ہو جاتی ہیں، اور اس کی ضروریات، اس کی حاجتیں وہ سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاج استعانت ہے اس کے سائے میں چلی جاتی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاجی مناسبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہو وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ تو ضروریات وہی ہو جاتی کہ آدمی صرف مسنون دعاؤں پر اکتفا کر لیتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہنگامی ضرورت پیدا ہو جائے تو الگ ہے، لیکن وہ عبادت سمجھ کر جو چیزیں مانگتا ہے ان کا ٹیکسٹ، ان کا اسکرپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا ہوا ہے۔ تو پھر جو اس میں ایک نازک پہلو ہے اور جس کی ہم نے بہت زیادہ جس کی طرف سے ہم نے غفلت کی ہے عملاً، کہ جیسے آیا نا کہ استعانت مدد مانگنا اس اعتماد کے ساتھ ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے، اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ اسباب سے ماورا ہو کر تصرف کرتا ہے، اسے کسی ترتیب، کسی ترکیب، کسی یہ کہ کسی روڈ میپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آگ سے برف بنا سکتا ہے، وہ برف میں آگ کو فریز کر سکتا ہے، مطلب ماورائے اسباب کی جیسے ایک مثال۔ تو اس اعتماد کے ساتھ، یعنی اس کی قدرت، اس کی ماورائے اسباب فعل میں آنے والی قدرت، اس اعتماد کے ساتھ غیر اللہ سے، خواہ وہ حاضر ہو یا غائب، خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، کسی سے بھی استعانت ویسا ہی شرک ہے جیسا کہ شرک فی العبادت۔ اس بات میں بہت حساس رہنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کا تصرف مطلق ہو اور کامل ہو، جس کی قدرت ماورائے اسباب ہو، جو خالق اسباب ہو، جو مقلب الحقائق ہو۔ تو وہ نہیں، ذرا سی بات پہ بھی اگر یہ اعتماد ہو گیا کہ میں نے وہاں عریضہ بھیج دیا، میں نے وہاں ندا کر دی اور اب میرا کام یقیناً بن جائے گا، یا یہ کہ وہ یہ کام
ہر طرح سے کر سکتے ہیں، ان پر کوئی روک نہیں ہے۔ جن کو بھی میں نے اپنا مددگار بنایا حاضر یا غائب، تو یہ سارا عمل ویسا ہی شرک ہے جیسا مشرکین مکہ سے صادر ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ میں بھی استعانت والا شرک زیادہ تھا۔ تو اب اس میں بھائی یہ اس وقت ہمیں جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے، استعانت ہے، اور اس میں جیسے ہم اس میں سنجیدہ ہو جائیں۔ سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اللہ سے تعلق کا عبادت ہی کی طرح حق سمجھتے ہوئے اپنے نفس کے یقینی تزکیے کا یقینی ذریعہ مانتے ہوئے اب اسے اختیار کریں۔ اب اللہ کو پکاریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور صرف یا اللہ بھی کہہ دینا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دعا میں لے آتا ہے جن کو ہم نام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو غرض اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ ایک تو یہ کہ شخصیت میں گراوٹ نہیں رہنے دے گا، اخلاص میں کمی سے بچائے گا، غفلت کا شکار نہیں بننے دے گا، اور مطلب آپ کی خواہشات یعنی آپ کو خوش کرنے والی چیزیں بھی وہی ہو جائیں گی جو اللہ کو خوش کرتی ہیں، یعنی آپ کی خوشیاں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوا کریں گی۔ تو اب اس سے بڑا حاصل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اور یہ آسان کام ہے، بہت آسان ہے کہ اللہ کو مدد کے لیے پکارو، ایسی مدد کے لیے بھی پکارو جس میں تمہیں شعور ہے کہ تم کون سی مدد چاہ رہے ہو، اور ایسی مدد کے لیے بھی پکارو جو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے کس مدد کی ضرورت ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا، یعنی اللہ ہی پہ چھوڑ دیا کہ اب ہماری ضرورت بھی آپ ہی بنا دیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہر وقت آدمی ایک حالت طمانینت میں رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اس کا نفس ایک دم سیراب رہتا ہے، اس کی تنہائی اور اس کے پرائیویٹ خیالات بھی پبلک کر دیے جائیں تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کے لیے افادیت کا سبب بنے، اس کے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر ہیں ہمیں مطلوب ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا بس یہی ایک اللہ ہی کا بتایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمل میں لا کر دکھایا ہوا یقینی وسیلہ یہی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو اللہ کی نسبت سے محتاجی کو اپنی بندگی کے ایسنس میں محسوس کرنا یہ فخر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس سے مانگنا فخر کی بات ہے، باقی اپنے جیسے لوگوں سے مانگنا ذلت کی بات ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ گرتے ہوئے بھی تم دوسروں سے اونچے رہو گے اگر ہمیں پکارو گے اٹھانے کے لیے، تو ہم اس سہولت سے، اس رحمت سے، اس مہربانی سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ تو بس اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ اپنے دوستوں کو بنا چکا ہے۔ آمین۔